وہ اپنے سامنے تال سجائے سموسے بیچنے میں مصروف تھی، مگر ابھی تک اس کا ایک بھی سموسہ نہ بکا تھا۔ اس نے دوبارہ سے زوردار آواز لگائی۔ آج وہ اپنے سموسے سے کچھ سستے داموں بیچ رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آج جلدی گھر جانا چاہتی تھی۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کا ساری رات عبادت کرنے کا ارادہ تھا۔ آج 30ویں رمضان کی شب تھی اور وہ اس شب میں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتی تھی۔ خشک حلق کے ساتھ اس نے پورا زور لگا کر کچھ بلند آواز میں صدا لگائی، سموسے لے لو، مگر ابھی بھی اس کے طرف کوئی گاہک نہ آیا۔ مارکیٹ کے تمام گاہک شیشے والی اونچی دکان میں سموسے خریدنے کے لیے جا رہے تھے۔ زمین پر رکھی اس کے تال میں چند سموسوں کے جانب کسی کی توجہ نہ تھی، حالانکہ اس نے سموسے سے جالی کے کپڑے سے ڈانپ رکھے تھے تاکہ مکھیوں اور گندگی سے بچے رہے۔ ہاتھ دھونے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے کے بعد اس نے سموسے سے خود سے تیار کی تھی، بلکہ وہ پوری رمضان سے ہی یہ سب کر رہی تھی۔ کچھ تو اس کے سموسے بک جایا کرتے اور کبھی وہ ویسی کے ویسی ہی تمام سموسے اٹھا کر گھر لے جاتی اور اس کے بچے صبر و شکر کر کے کھا لیتے۔ سموسے نہ بکنے کی صورت میں اس کے بچوں کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو ہوتا تھا، مگر پیسوں کی تنگی اس کو رلا دیتی۔ وہ مغرب کی اذان تک بیٹھی رہی۔ اب تو سارا بازار سنسان ہو چکا تھا۔ تمام لوگ افطاری کی اشیاء خرید کر اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، مگر وہ اس امید میں تھے کہ شاید ابھی بھی کوئی گاہک آ جائے اور اس کی چیزیں خرید کر گھر لے جائے اور اس کے ہاتھ کچھ پیسے لگ سکے۔ ابھی تک اس کی تقریباً آدھے سموسے بکے تھے، جبکہ باقی آدھے جو کہ تو ہی پڑے تھے۔ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو وہ تال اپنے سر پر رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئی اور اپنے ہی سموسے سے روزہ افطار کرتے ہوئی آنکھوں میں آنسو لے وہ گھر کی طرف بڑھ گئی۔ زینب نے اپنے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اس کی ساری زندگی دکھ اور محرومی سے بری ہوئی تھی۔ اور چھوٹی سی تھی اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ اس کی ماں نے جیسے تیسے کر کہ اسے اور اس سے چھوٹی دو بھائیوں کو پال پوس کر جوان کیا۔ اس کا باپ صرف ایک مکان چھوڑ کر گیا تھا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ روپے پیسے کی بے حد تنگی تھی۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتے، مگر اس کو اپنی اولاد کو پڑھانے لکھانے کا شوق تھا، لہذا غربت کے باوجود اس نے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھنے کو بٹھا دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ محرومی اور غربت کی زندگی گزارنے کے باوجود بچے پڑھ لکھ کر گئے۔ زینب نے FA کا امتحان پاس کیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی، جبکہ اس کے دو چھوٹے بھائی ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زینب بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی پڑھ لکھ کر نوکری پر لگی تو گھر کی حالات کچھ بدل گئی۔ زینب کی ماں کو بھی کچھ سکون حاصل ہوا، مگر زینب کی قسمت میں شاید سکون نہیں تھا۔ وہ بری قسمت لکھوا کر پیدا ہوئی تھی۔ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد اس کا شوہر ایک ٹریفک حادثے میں جان بحق ہو گیا اور وہ چھوٹی عمر میں اپنی 3 چھوٹے بچوں کو لے کر ماں کے در پر آ بیٹھی۔ ماں اپنے بیٹوں کی کمائی خوشی خوشی بیٹھی اور اس کے بچوں پر خرچ کرتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے زینب کو کبھی کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑا اور اس کی ماں نے صرف بچوں کے لاڑ اٹھاتی بلکہ ان کی فرمائشیں اور خواہشیں بھی پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتی۔ ماں کے ہوتے ہوئے اس کی بھائیوں کے رویے بھی اس کے ساتھ اچھے تھے۔ اس کی بھائی اس پر اور اس کے بچوں پر جان چڑھکتے ماں نے بڑی ارمانوں سے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی رچائی اور زینب نے ماں کا پورا ساتھ دیا۔ بازاروں کے چکر لگانے سے لے کر گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے لی۔ دونوں بھائیوں کے گھر میں آنے سے
یعنی دونوں بابیوں کے گھر میں آنے سے گھر میں خوب رونق لگ گئی، خاندان مکمل ہو گیا، ہر طرف خوشی ہی خوشی آتی۔ وقت نے پلٹا کھایا، زینب کی ماں نہ رہی، معمولی بخار نے اس کی جان لے لی۔ ماں کی چاؤ سر سے ہٹی تو زینب کو دھوپ کی تفش کا احساس ہوا۔ بھائیوں کا اپنی بچے ہو گئی تو اس کے بچوں کی طرف سے ان کی توجہ ہٹتی گئی، وہ کام کرنے والی ملازمہ بن گئی۔ چلو بیوہ نند کا کچھ تو فائدہ ہوا، بچے بڑے ہونے لگے تو جگہ کی تنگی پڑی۔ بھائیوں نے بابیوں کے زبان بولنے شروع کر دی، تم کرائے کے گھر میں چلے جاؤ باجی، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، یہاں گھر چھوٹا ہے۔ اس نے بھائیوں کی جانب غمگین نظر سے دیکھا، گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گا؟ او کہہ نہ پائی، بس سوچ کر رہ گئی کہ فکر مت کرنا، ہم دونوں مل کر دیں گے۔ بھائی نے اس کی پریشانی پانپ لی اور اس کے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے دعا نکلی، سدا شاد و آباد رہو۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر کرائے کے گھر میں آ بسی۔ یہ گھر بھائیوں نے ہی ڈھونڈ کر دیا تھا، گھر بھائیوں کے گھر سے کچھ دور تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، اکیلے کبھی رہی نہیں تھی، ہمیشہ ماں کا ساتھ تھا۔ اس ماں کے بعد بھائیوں کے آسرے تھے۔ بھائیوں نے اس معاملے میں بھی تسلی دے دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا بھائی بولا تھا، میں تو ویسی بھی گاڑی لینے والا ہوں، کچھ دنوں میں آنے جانے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ ایک بار پھر مطمئن ہو گئی۔ بچے بھی الگ گھر میں آ کر خوش تھے، کیونکہ ماموں کے گھر میں تو ممانیاں ادھر ادھر پھیرنے تک نہ دیتی، ایک کمرے تک محدود رہنا پڑتا، اور اگر کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگا تو غصے میں جھڑک دیا کرتے۔ یہاں وہ اپنی مرضی سے پوری صحن میں بھاگے پھر سکتے تھے۔ گھر تو چھوٹا سا ہی تھا، ایک کمرہ اور ایک صحن تھا، لیکن ان چاروں کے لیے کافی تھا۔ رات کو ایک ہی کمرے میں سب لیٹ کر سو جاتے اور صبح کو صحن میں بھاگے پھرتے۔ زینب بھی بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو گئی، شاید یہی صحیح فیصلہ تھا، بھلے وقت میں الگ ہونا ہی بہترین تھا۔ وہ بھی مطمئن تھی۔ بھائی پہلے تو گھر کا کرایہ اور خرچہ باقاعدگی سے دیتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی اپنے خرچے بڑھنے لگے، بچوں کی اسکولوں کی فیس سے لے کر گاڑیوں کا خرچہ۔ اب زینب اور اس کے بچوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ بچتے، بڑھتی مہنگائی کے سبب اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایسے میں بیوہ بہن اس کے بچوں کا بوجھ کیوں نہ کر اٹھا پاتے؟ آخر انہوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، ان کی فیس اور بڑھتی ہوئی فرمائشیں پورا کرنے کے لیے مزید پیسے درکار تھے۔ جو پیسے بہن اور اس کے بچوں میں لگ جایا کرتے، اگر وہ پیسے بچ جائے تو اپنے بچوں پر بہتر طریقے سے خرچہ کیا جا سکتا تھا۔ باجی تم بھی کچھ ہاتھ بٹا دیا کرو، سارا دن گھر میں فارغ ہی ہوتے ہیں، کچھ کوئی کام شروع کروا، آج کل تو سبھی لوگ کر رہے ہیں، دیکھنا اللہ کیسے برکت ڈالے گا۔ وہ بھائی کا منہ تک رہی تھی، واقعی یہ تو اس نے کبھی سوچا نہ تھا، خود بھی کام کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی کچھ فرمائشیں پوری کرنے کے لیے اسے بھی محنت کرنی چاہیے۔ بھائی تو محدود خرچہ دیا کرتے، جس سے بس کھانا پینا ہی ہوا کر، جبکہ بچوں کی بہت سی فرمائشیں وہ سارا دن بھر رد کرتی رہتی، کام کرنے کے لیے بھی پیسے درکار تھے۔ جو بھائیوں نے جٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دی، ابھی تھوڑے سے شروع کرو، جب منافع ہوگا تو اسی منافع کی رقم کام میں لگاتی جانا۔ بھائیوں نے مشورہ دیا تو اس کی عقل میں بات سما گئی۔ وہ کھانا پکانے میں ماہر تھی، لہذا اس نے چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر بیچنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے چاٹ بیچنے سے کام شروع کیا، اپنے ہی گلے میں دروازے کے آگے چاٹ رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بچے بھی چاٹ بیچنے میں ان کی مدد کرنے لگے۔ ایک بھائی کا بیرون ملک جانے کا کام بن گیا تو وہ باہر چلا گیا، وہ کب سے باہر جانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔
جبکہ دوسری بائی کی اپنے بڑھتی ہوئی بچوں کے اخراجات زیادہ تھے، اس لیے اس نے خرچہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ باجی آپ تو اتنا اچھا کماتے ہو، اپنے بچوں کو تو خرچہ اٹھا ہی سکتے ہو۔ ویسی بھی امجد باہر گیا، اس کی آمدنی زیادہ ہے، میرے تنخواہ تو ویسی بھی کم ہے، یہاں کے خرچے اتنے ہیں کہ اپنے خرچے پوری نہیں ہوتے۔ واقعی بائی صحیح کہہ رہا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں تو اپنا پورا کرنا مشکل ہے، ایسے میں بیوہ بہن اس کی 3 بچوں کا کوئی کیسے پورا کر سکے گا۔ اس کو بائی سے ہمدردی ہوئی اور وہ اپنے بچوں کے اخراجات پوری کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ وہ اپنے 3 بچوں کو لے بائی کے شاندار سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی بائی نے نیا گھر بنایا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ گھر کہاں پر ہے، وہ پہلے کبھی اس گھر میں داخل تو نہ ہوئی تھی۔ آج گھر کے سامنے سے گزری تو گھر میں رونق دکھائی دی، وہ بھی پرشوق نظروں سے بائی کے گھر چلی آئی۔ اس نے باہر سے گزرتی ہوئی گھر پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، مگر اندر سے گھر دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ اندر داخل ہو کر اسے احساس ہوا کہ بائی نے کوئی افطار پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ اسے اور اس کی بچوں کو بائی شاید مدعو کرنا بھول گیا۔ اپنے بابی کو نقص ساتھ تیار ہوئی ادھر ادھر پھیرتے دیکھ کر وہ فوراً بابی کی طرف بڑھے۔ بچی بھی لان میں لگے رونق دیکھ کر خوشی سے ماں کا پلو پکڑے آ گئی۔ بڑے اور اسے دیکھ کر بابی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے بچوں نے ممانی کو زوردار سلام کیا، مگر ممانی جواب دینے سے زیادہ حیرت میں مبتلا تھی۔ تمہیں کس نے منظور نے بلایا؟ اس نے زینب سے سوال کیا تو زینب نے چونک کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے بابی کی لہجے کی کڑواہٹ وہ آسانی سے پہچان سکتی تھی۔ دراصل منظور کی کاروباری دوستوں کی دعوت ہے، گھر کے لوگوں کو نہیں بلایا۔ بابی نے اسے بتایا تو اس نے اپنا ماتھا پھیٹ لیا۔ واقعی اسے ایسے بن بلائی نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ کن آنکھوں سے اپنے بھائی کے رشتہ دار ماں بہنوں کو دور بیٹھی ہوئی تھی دیکھ کر چکی تھی، مگر نظر انداز کرتے بچوں کو سمجھاتی ہوئی واپسی کے لیے نکل کڑی ہوئی۔ لائن میں لگی میزوں پر پرویٹر گرما گرم کانا سجانے میں مصروف تھی۔ رنگ برنگی کانوں کی دلفریب خوشبو پوری لائن میں بکھر گئی۔ وہ بچوں کو سمیٹتے گیٹ کی جانب بڑھی۔ بچوں نے میز پر سجے کانے کو للچائی نظروں سے دیکھ کر اس کا پلو ہلایا۔ اتنا اچھا کانا تو انہوں نے کبھی نہ کھایا تھا۔ اتنی بڑی لائن میں تقریباً 50 کے قریب میزیں لگی تھی۔ کیا کسی کونے میں کوئی ایک چھوٹی سی میز بھی ایسی نہ تھی جہاں بیٹھ کر اس کی بچی بھی روزے افطار کر سکتی؟ چمکتی ہوئی بھوک کے ساتھ کانے سے نظر چراتی، اپنے بچوں کو سمیٹتی، آنکھوں میں آنسو لے وہ گیٹ سے باہر نکل آئی۔ زینب اور بوکی بچوں کو گھر سے نکلتا دیکھ کر ہاجرہ مسکرا دی تھی۔ ہاجرہ زینب کی بابی تھی۔ اس نے زینب کی زندگی کو مزید مشکل بنانے کے ٹان لی، کیونکہ وہ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اپنے ساس اور شوہر سے زینب کے نام کے مالا سنتی آئی۔ زینب کا ذکر اس کے لیے جھنجھڑاہٹ کا باعث بن گیا۔ وہ زینب کا نام تک اس گھر سے مٹانا چاہتے تھے۔ اس نے ٹان لی تھی کہ وہ اپنی نند کو جلد یہاں سے چلتا کرے گا، مگر ساس کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا۔ ساس کے مرنے کے بعد اس کا کام آسان ہو گیا۔ اللہ جانے زینب سے اس کو کیا بیرتا۔ حسد جلن کا شکار ہاجرہ نے بائی کے گھر زینب کا ایک دن گزارنا بمشکل بنا دیا۔ اور زینب کی بچوں کو ہر بات پر روکتی ٹوکتی اور ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ گریز کرتی، مگر زینب اس کا غصہ اور نفرت سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اپنی یتیم بچوں کو لے کر جانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی نہ تھا، لہٰذا اس نے کبھی اپنے بھائی سے بھی شکایت نہ کی
کہ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ شکایت اپنی بائی کو نہ کی، بلکہ سارا دن گھر کے کام میں اور بائی کے بچوں کی خدمت میں جتی رہتی ہاجرہ کے شوہر نے افطار پارٹی میں مہمانوں کی فہرست بنائی ہوئی اپنی بہن کو یاد کیا کہ زینب کو بھی بلا لیتے ہیں، اس کی بچی بھی افطار پارٹی سے لطف اندوز ہو جائیں گی۔ ہاجرہ نے اتنا بڑا منہ بنایا کہ منظور اسے دیکھ کر رہ گیا۔ او یتیم پٹے پرانے کپڑے پہن کر آ جائے تو مہمانوں کے سامنے ہمارے کیا عزت رہ جائے گی کہ ہمارے رشتہ دار اتنی غریب ہے کہ منظور کی اچھی بڑی کمپنی میں نوکری تھی، اس کا حلقہ احباب پڑھے لکھے امیر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اب تو اس نے پیسے جمع کر کے اپنا کاروبار بھی جما لیا تھا جس سے اس کو اچھا خاصا منافع ہوتا، اس کا حلقہ احباب مزید بڑھ گیا، وہ اپنے امیر دوستوں سے اپنی غریب بہن کو کیوں نہ کہ متعارف کروا سکتا تھا۔ منظور خود کو بھی خوش تھی، اس نے بڑے جلد کامیابی سمیٹی تھی، اب اس کامیابی کو منانے کا وقت تھا۔ ایسی صورتحال میں اپنی بیوی جو کہ ہمیشہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، اس کو ناراض کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرتا چاہتا تھا، لہذا اس کی بات سن کر چپ ہو رہا باجی کو میں گھر میں افطاری دے آؤں گا۔ اس نے دل میں سوچا تھا افطار پارٹی بڑی شاندار رہی تھی، سب ہی لوگ کھانے کی اور زیب و آرائش کی تعریف کر رہے تھے۔ ہاجرہ نے ہر چیز بڑی اچھی اور طریقے سلیقے سے پیش کی، سبھی مہمان خوش ہو کر گھر سے لوٹے۔ مہمانوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ان کے نئے گھر بننے کی خوشی میں تحفے تحائف نہ لایا ہو۔ مہمانوں سے ملتے ملاتے ان کو رخصت کرتے منظور اپنے بہن کے گھر افطاری بھجوانے کے بارے میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی تکے ہارے بیٹھے پارٹی کو ہی موضوعی گفتگو بنائے ہوئی خوش ہو رہے تھے۔ باقی کا سارا کام نوکروں پر چھوڑ کر خود فاؤ پسار کر پیل گئے۔ ویٹرز نے بچہ کچا کھانا آپس میں تقسیم کیا اور کام سمیٹ کر چلتے بنے۔ اپنے کامیاب افطار پارٹی کا جشن مناتا ہوا منظور بیوہ بہن اس کی یتیم بو کے بچوں کو بالکل ہی بھول گیا، اور دونوں میاں بیوی اس بات پر خوش تھے کہ کتنی ہی روزہ داروں کا روزہ کھلوا کر انہوں نے جو اجر و ثواب سمیٹا ان کی آخرت کی تیاری کے لیے کافی تھا۔ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ 3 یتیم بچے ان کے گھر سے کانوں کی خوشبو سونگتے خالی پیٹ واپس لوٹ گئی۔ زینب کی بڑی 2 بچے تو سمجھدار ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ ان کی ماں ان کے خرچے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتی، لہٰذا انہوں نے فرمائش اور خواہش کرنا چھوڑ دی۔ مگر چھوٹی بیٹے ابھی نہ سمجھتی، وہ محلے کے بچوں کو رنگ برنگی چوڑیاں اور کپڑے پہننے دیکھتے تو ماں کا سر کھانے پہنچ جاتی۔ اماں اس عید پر تو نیا جوڑا دلوا دے، تو نے پچھلی عید پر بھی کچھ نہ دلوایا تھا، دیکھ میرے سارے کپڑے پڑ گئے۔ اس نے اپنے توتلی زبان میں اپنے پٹے کپڑے ماں کو دکھائی تو زینب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنی بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، مگر وہ اتنی ہی پیسے کما پاتے جس میں وہ 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی۔ کپڑے خریدنے کے پیسے اس کے پاس کہاں سے آتی؟ زینب کی ہمسائی نے اسے مشورہ دیا کہ اس کے باپ کا گھر بیچ دیا گیا ہے تو اپنی بائی سے اپنا حصہ طلب کرتا کہ کم از کم اس کے سر پر اپنے گھر کے چھت ہو جائے۔ مکان کا کرایہ دینا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا وہ ایک بار پھر بائی کی در پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ابا کی مکان میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو ہاجرہ حیرت سے منہ پاڑے اسے تکنے لگی۔ خدا کی پناہ، بیٹیوں کے گھروں میں حصے نہیں ہوتے، اور تمہاری بھائیوں نے تو ساری زندگی
تم پر اتنا لٹایا، تمہارے بچوں کو پالا پوسا، جوان کیا، تم گھر میں سے حصہ مانگنے چلی آئی، تمہیں شرم نہ آئی؟ اپنی بائی سے حصہ مانگتی ہوئی زینب شرمسار ہو گئی۔ واقعی اسے حصہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، وہ ہمسائے کے کہنے پر چلی آئی تھی۔ اس کی بائیوں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا تھا، اس کے بچوں کو پالا پوسا تھا، ہر طرح سے خرچہ کیا۔ وہ شرمندگی سے منہ لپیٹ کر واپس جانے کو تیار ہوئی۔ بائی کو گھر میں داخل ہوتے رک گئی، 2 پل بائی کے ساتھ گزارنے کو دوبارہ بیٹھ گئی۔ اسے بائی میں ابا کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ وہ بائی کا چہرہ تکنے لگے۔ اب ایسی مسکینوں کی طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ منظور کا جواب بھی وہی ہوگا جو میرا ہے۔ حاجرہ اسے دوبارہ بیٹھے دیکھ کر ٹٹک گئی، کہیں یہ منظور کو راضی ہی نہ کر لے۔ بائی کے سامنے منحوس شکل بنا کر بیٹھ گئی۔ حاجرہ اس کی چالاکی سے اچھی طرح واقف تھی۔ چالاکیوں سے ہی اس نے ہمیشہ اپنی بائیوں سے پیسے بٹورے تھے، اور اب پھر حاجرہ کے بچوں کا حق کھانے چلی آئی تھی۔ پیسوں کے لالچ نے حاجرہ کو اندھا کر دیا تھا۔ اسے زینب کی دکھ بھی چالاکی دکھائی۔ منظور صورتحال کو نہ سمجھتا تو بیگم کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ مکان میں سے حصہ چاہیے آپ کی بہن کو حاجرہ نے بڑے تن سے زینب کا مطالبہ دہرایا۔ منظور نے بھی حیران نظروں سے زینب کی جانب دیکھا نہیں۔ بائی بس ہکلا گئی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے، بڑھتی بچوں کی خرچی بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے سوچا اپنی چھت ہو جائے گی تو مکان کا کرایہ بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں لگا دوں گی۔ خیر سے 3 بچوں کی خرچی بھی میرے استطاعت سے زیادہ ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے بچوں کی معصوم چہرے ابھری تو مسکرا دی تھی۔ بچی ہی تو اس کی جینے کی آس تھی، ورنہ وہ تو خود کو کب کا ختم کر لیتی، مگر وہ اپنے بچوں کی خاطر جی رہی تھی۔ ان کی جینے کا سامان کرنے کی کوشش میں سارا دن لگی رہتی۔ 3 بچوں کے خرچے اگر تم سے پوری نہیں ہوتے تو ایک آدھی کو مار ڈالو، کم بچے ہوں گے تو خرچی بھی خود ہی پوری ہو جائے گی۔ حاجرہ کا زہر میں ڈوبا لہجہ سن کر وہ کانپ گئی۔ نہیں، اس کی حلق سے کانپتی ہوئی آواز میں صدا بلند ہوئی، ایسا مت بولے، لوگ آئس کریم میں زہر ملا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھی کھا کر سو جاتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو عذاب نہیں بناتے۔ حاجرہ نے اسے ایک اور تیر مارا، اس کا کلیجہ چلنے ہو گیا۔ اس نے زخمی نظروں سے بائی کی جانب دیکھا، جو نظریں پھیرتی پاؤں پر پاؤں جمائی غصے میں اپنی توڑی پر ہتھیلی جمائی بیٹھا تھا۔ زینب سمجھ گئی تھی، وہ جب بھی غصے میں ہوتا تو اسے ہی بیٹھا کر آتا، کہ اس کے بچپن سے یہی عادت تھی۔ وہ زینب کے گھر میں سے حصہ مانگنے پر غصہ تھا۔ زینب کو روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا، وہ تو بس اپنے بچوں کی معصوم بے رونق چہرے دیکھ کر چلی آئی تھی۔ اپنی بائی کو ناراض کر کے ساری زندگی کے لیے یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی اس پوری دنیا میں 2 بائی ہی تو تھی، لہذا چھپ کر واپسی کے لیے ہولی اور اپنی جان سے بھی پیاری بائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنی بائی کا دل دکھانا اس کا ہرگز مقصد نہ تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے غلط مطالبہ کیا، آئندہ میں اس قسم کا کوئی مطالبہ نہ کروں گی۔ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ میرا اس مکان پر کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ میرے بھائیوں نے میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا کر میرے سارے حقوق پوری کر دی۔ دروازے سے باہر نکلتی ہوئی اس نے پلٹ کر بائی کی شکل دیکھتے ہوئی کانپتی آواز میں اپنا پیغام اس تک پہنچایا
اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ نئے بائی کا دل موم کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ، یہ عورت بڑی ہی ڈرامہ باز تھی۔ اسے اپنے پیچھے ہاجرہ کی آواز صاف سنائی دے گئی۔ آج 29واں روزہ تھا، لوگ پر امید تھی آج شب عید کا چاند دکھائی دے جائے گا۔ وہ اپنے پرانی دوپٹوں میں سے ڈھونڈ کر ایک دوپٹہ نکال لائی اور اپنی چھوٹی بیٹی کا جوڑا سلائی کرنے میں لگ گئی۔ بیٹی اپنا نیا جوڑا سلائی ہوتے دیکھ کر خوشی سے صحن میں چلانگے لگاتی پھر رہی تھی۔ اماں کب سلے گا میرا جوڑا؟ اس نے کوئی 7ویں بار زینب سے پوچھا تو زینب مسکرا دی۔ بس تھوڑی دیر اور دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ دروازے کی جانب بڑے بھائی کا نوکر موجود تھا، جو چاولوں لوگ کا ایک چھوٹا ڈبہ اسے پکڑا گیا۔ وہ خوش تھی کہ اس کی بائی نے اس کو یاد کیا۔ اس بات پر بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو اس کا بھائی اسے ناراض نہ تھا۔ بڑے دونوں بچے تو اسکول گئے، لہٰذا چھوٹی بیٹی نے چاول دیکھتی ہی چاول کھانے کی ضد لگائی۔ اس نے ایک پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال کر اسے دی اور باقی بڑے دونوں بچوں کے لیے رکھ دی۔ خود وہ دوبارہ سے جوڑا سلائی کرنے میں لگ گئی۔ اس کی چھوٹی رانی نے کچھ چاول کھائی، کچھ اس سے نیچے گرا دی۔ وہ نیچے گرے چاول سمیٹتے کو اٹھی تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کانپ گئی۔ شاید اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا تھا۔ زینب کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑتے جا رہے ہیں، اس کی منہ سے جاگ نکل رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی بچی کو لے کر باہر کی جانب بھاگی۔ محلے والوں نے بچی کی حالت دیکھتی ہوئی اسپتال پہنچانے میں اس کی مدد کی۔ آپ کی بچی نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، پوری طور پر اس کا معدہ واش کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے تو بس وہ چاول کھائی تھی تو اس کی بائی نے اسے بیچے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ شاید اس نے چاولوں سے پہلے کچھ منہ میں ڈال لیا ہو۔ زینب نے سوچا آپ یہ دوائیاں اور انجیکشن لے آئے تاکہ ہم بچے کا علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے اسے پرچی تمائی تو وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، جبکہ کچھ پیسے محلے والوں نے اسے پکڑا دی تھے۔ وہ دوائی اور انجیکشن ڈاکٹر کو پکڑا کر دوبارہ ہسپتال سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ بائی کی طرف سے تھا اور اس پریشانی کے عالم میں اپنی بائی کو اپنے ساتھ اسپتال لے جانا چاہتے تھے۔ بائی کا گھر ہسپتال سے کچھ فاصلے پر ہی تھا، لہٰذا وہ تیز قدم اٹھائی بائی کے گھر پہنچ گئے۔ روتی بلکتی زینب کو دیکھ کر ہاجرہ نے اسے دروازے پر ہی روک لیا۔ کیا بات ہے؟ اب کیا نیا ڈرامہ لے کر آئی ہو؟ وہ میری بچی ہسپتال میں ہے، اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے۔ بائی کہاں ہے؟ اس کو بلوا دو، مجھے اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر جانا ہے۔ میری بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ تمہارا بھائی تم ملک سے باہر کیا ہوا ہے اور دعا کرو اس کا کام بن جائے، تو ہم سب بھی اس کے پیچھے ہی چلے جائیں گے۔ ہاجرہ نے اپنی ہی سنائی تو وہی تلہیز پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کس کو مدد کے لیے پکاریں گے؟ اس کے تو دونوں بھائی ہی بیرونی ملک چلے گئے، اور اچھا ہے اپنے بچے کو مر لینے دے۔ تیرے پاس یہی موقع ہے اس سے جان چھڑوانے کا۔ تمہارے خاندان سے ایک کم ہوگا تو خرچے بھی کم ہو جائیں گے۔ تمہارا بھائی ساری زندگی تمہارے یتیموں کو نہیں پال سکتا۔ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، اور ہو سکتا ہے تم نے خود ہی اس کو زہر دیا، اور جان چھڑوانے کے لیے اب روتے کیوں ہو؟ تھوڑا حوصلہ کرو، اور میں تو کہتی ہوں باقی دونوں کو بھی زہر دے کر مار ڈالو۔ ہاجرہ کی بات پہ آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس عورت کا منہ نوچ لے،
جو اس کے بچے کی موت کی ذمہ دار تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ چاولوں میں زہر ہاجرہ نے ہی ڈال کر بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس کا بھائی بیرون ملک سدھار چکا تھا اور وہ خود بھی باہر جانے کے تیاریوں میں تھی۔ جاتی ہوئی شاید وہ اس قصے کو یہیں ختم کر کے جانا چاہتی تھی، تاکہ بھائی وہاں بھی اپنے بہن اور اس کے یتیم بچوں کی فکر میں نہ لگا رہے۔ وہ ابھی ہاجرہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لہٰذا فوراً اٹھی اور دوڑتی ہوئی واپس اسپتال کے جانب بھاگی۔ جس کمرے میں اس کی بچی کو علاج کے غرض سے لے جایا گیا تھا، وہ اس کی دروازے کے سامنے زمین پر الٹی پالٹی مار کر بیٹھ گئی اور اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی، روتے روتے اور دعائیں مانگتی کہ اس کی حج کی یاب بن گئی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو باہر نکلتے ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ کھڑے ہوئی اور آس بری نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ زہریلی چیز جو بچی نے کھائی نہایت خطرناک تھی۔ زہر فوراً ہی اس کی پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا۔ ہم کوشش کے باوجود بھی اس کو بچا نہ پائے۔ وہ ایک چیخ مار کر گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو اپنے بڑے 2 بچوں کو اسکول سے لانا بھی بھول گئی تھی۔ نہ جانے وہ کب اسکول سے آئے ہوئے ہوں گے اور کہاں بیٹھے ماں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ عید والے دن اپنے بچے کا نیا جوڑا اپنے سینے سے لگائے اس کی میت کے سامنے زمین پر بیٹھے تھے۔ جوڑا تو وہ مکمل کر چکی تھی، مگر اس نے اپنی بچی سے جھوٹ بولا تھا کہ ابھی کچھ سلائی باقی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے سے صبر نہیں ہوگا اور وہ اسی وقت جوڑا پہن کر بیٹھ جائیں گے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ عید پر اس کو صبح سویرے نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنا کر باہر بھیجے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی بچی کو عید والے روز نیا جوڑا پہننا نصیب بھی نہ ہوگا تو اسے وقت پہنا دیتے، کم از کم اس کی موت تو اس جوڑے میں ہو جاتی۔ پھر وہ وہی پٹے ہوئے کپڑے پہنے اپنے رب سے جا ملی تھی۔ کفن دفن کا سارا انتظام محلے والے کر رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کی نظر دلہیز پر جمی تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کا بھائی نہ سہی مگر اس کی بھابھی، اس کی بچے تو ضرور اس کی بیٹے کے جنازے میں شریک ہوں گے۔ ہاجرہ اور منظور خوش گپیوں میں مصروف ایئرپورٹ کی جانب گامزن تھے۔ ہاجرہ نے منظور کو اسی یتیم بانجی کی بیماری کے متعلق کوئی خبر نہ دی تھی، اور وہ ایسا کیوں کرتی؟ وہ تو ان سب سے پہلے ہی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اس نے منظور کے پہلے سے بیرون ملک جانے کے بارے میں بھی زینب سے جھوٹ بولا تھا۔ بیرون ملک تو ان سب لوگوں نے اکٹھی ہی عید کی اگلی روز جانا تھا، اور ہاجرہ کا ارادہ کبھی واپس پلٹ کر نہ آنے کا تھا۔ ان کے سارے انتظامات پہلے ہی ہو چکے تھے۔ نہ جانے زینب کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر ہاجرہ کی روح کو اتنا سکون کیوں ملتا تھا۔ اسی طمانینت کو پانے کی خاطر اس نے چاولوں میں زہر ملا کر زینب کی طرف بھیج دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سبھی زہر کھا کر مر جائے تو سب لوگوں کو یہی لگے کہ غریب ماں نے اپنی بچوں کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ جانتی تھی کہ اگر بچ بھی گئی تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ زینب جب روتی بلکتی اس کی دلہیز پر پہنچی تو ہاجرہ کی روح تک میں سکون پڑ گیا تھا، مگر وہ اس بات پر ٹٹک گئی کہ اس کی صرف ایک بچی کی حالت تشویشناک تھی۔ چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ اس نے کندھی اچکائی اور بیرون ملک جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ زینب کا اس دنیا میں بھلے کوئی نہیں، لیکن خدا تو اس کا بیتا۔ ایئرپورٹ جاتی ہوئی
گاڑی منظور کی قابو میں نہ رہی اور سامنے سے آتی بڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ حادثہ بے انتہا خوفناک تھا۔ گاڑی دور تک ٹرک کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ ٹرک والا تو اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس سنسان بیابان میں کوئی آدم موجود نہ تھا۔ ہاجرہ کے سوا سبھی موقع پر دم توڑ گئی۔ وہ اپنے سامنے اپنے بچوں کو سسکتا مرتا دیکھتی رہی، مگر وہ گاڑی میں پھنسی ہوئی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ اسے زینب کی دکھ درد کا چند منٹوں میں ہی اندازہ ہو گیا۔ جائے حادثہ پر سب سے پہلے پہنچنے والی آوارہ کتی تھی، جو خون کی بو سن کر وہاں پہنچی۔ وہ لاشوں کی طرف بڑھی تو ہاجرہ نے انہیں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہاجرہ پر ہی حملہ کر دیا اور اس کی بری طرح بنبور ڈالا۔ پاس سے گزرتی گاڑی نے حادثہ دیکھا تو رک کر کتوں کو دور بھگایا اور ایمبولینس کو فون ملا دیا۔ معذور ہاجرہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے پاگل ہو چکی تھی۔ وہ کتوں کی طرح کانا کھاتی اور پانی پیتی، منہ سے کتوں کی بھونکنے کی آواز نکالتی۔ جو بھی اس کے پاس جاتا اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ ڈاکٹر نے انسانوں کا اس کے پاس جانا منع کر دیا، کیونکہ وہ جس کو کاٹے گی وہ بھی اس کی طرح پاگل ہو جائے گا۔ لہذا اس کے گلے میں پٹا ڈال کر اسے زنجیر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ایک الگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اسے پیالے میں کانا اور پانی رکھ دیا جاتا اور وہ کتوں کی مانند کانا کھاتی اور پانی پیتی۔ اسے کچھ یاد نہ تھا کہ اس کا یہ انجام کیوں کر ہوا۔ وہ اپنی زندگی میں یتیموں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر چکی تھی، مگر دیکھنے والے سب کچھ دیکھتی اور سمجھتے۔ ہاجرہ کا قصہ زبان زد عام تھا۔ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے، جبکہ وہ لوگ جن کی دلوں پر، جن کی آنکھوں پر اور کانوں پر خدا نے مہر لگائی تھی، وہ ابھی بھی اس قصے سے کچھ نہ سیکھ پائے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔